نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مفتی منیب الرحمان کی تحریر سے ماخوذ شدہ 18ویں پارے کا خلاصہ و تفسیر اور مضامین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اسلامی تعلیمات کی جامع ہیں. ان میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں: نماز میں خشوع خضوع، ہر قسم کی بےہودہ باتوں سے لا تعلقی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور عہد کی پاسداری اور نمازوں کی پابندی. آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. آیت 13 سے انسانی تخلیق کے مدارج کو بیان کیا، یعنی نطفہ، پھر علقہ، جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا اور پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل، اور اسی کو حیات بعد الموت کی دلیل قرار دیا. آیت 17 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. آیت 33 سے بیان ہوا کہ حود علیہ السلام کی قوم کے کفار، منکرین آخرت اور خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا: یہ تو ہم جیسے بشر ہی ہیں، ہم انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے. یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں جو ناقابل یقین ہے. انہوں نے کہا: جو کچھ ہے اسی دنیا کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کس نے جینا ہے. آیت 85 سے اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں فرمایا: اگر ان منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ. تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم شہزادہ ہو؟ پھر اس مالک الملک پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے. آیت 91 سے بیان ہوا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر ہر ایک اپنے لشکر کو لے کے دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد سورہ نور ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خانگی اور معاشرتی احکام کو بیان فرمایا. ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے مرد و عورت کی سزا کو بیان کیا کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں، اور اہل ایمان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے، اور تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے. آیت 5 سے بیان کیا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر ان پہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ سے توبہ اور اصلاح کر لیں. آیت 6 سے ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے، اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کر دے، تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں. شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے بے شک وہ ضرور سچوں میں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پہ اللہ کی لعنت. اور عورت سے حد زنا اس طرح سے دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں تو ہو تو اس عورت پہ اللہ کا غضب نازل ہو. آیت 11 سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کا بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہیں، اور جن منافقین نے تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا. جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے تھے ان پہ بھی عطا فرمایا، اور ان کو تنبیہ کی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں. منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے در پہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھائیں، بلکہ مومن مردوں اور عورتوں کو اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے. آیت 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں لعنت اور بڑے عذاب کا بیان ہوا ہے. آیت 27 میں فرمایا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، اور اجازت لے کے داخل ہونے والوں پر کے گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے تو لوٹ جاؤ تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے. ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، جیسے پبلک مقامات. آیت 39 سے کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا کہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنا قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے. ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے، اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں. آیت 43 میں فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑ پر اولے نازل فرماتا ہے، وہ جس پہ چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے.
قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت 55 میں اہل ایمان کو بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت پہ ڈٹے رہو، اللہ تمہیں خوف اور پریشانی اور کو دور فرمائے گا، حالت امن اور سکون سے ان کو بدل دے گا۔ آیت 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت 62 میں بیان کیا گیا ہے کہ مومنین سے وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول پہ حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ ایسے ایمان والوں کو ضرورت کی بنا پہ اجازت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے سفارش فرمائی ہے۔ آیت 63 میں کہا گیا ہے کہ تم رسول کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید، جلالت، اولاد کی نسبت اور شرک سے برات کا ذکر ہے۔ کفر کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے، اپنے لیے نفع اور نقصان اور موت و حیات کا مالک نہ ہونے کا ذکر ہے۔ آیت 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا کہ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں عطا کیے گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان کی ان بیتوکی باتوں کا رد فرمایا، قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا اور ان پہ یہ واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت و رسالت کے منافی ہیں، نہ ان کی شان کو گھٹاتے ہیں۔